بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے راستے کے پیارے دوستو، پرانے زمانے میں ایک ایسا بادشاہ تھا جسے دین اور دنیا کی بادشاہت سے نوازا گیا تھا۔ وہ ایک روز شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ کچھ درباری بھی تھے۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک کنیز پر پڑ گئی جس نے اسے گھائل کر دیا۔ بادشاہ نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لونڈی کے مالک کو منہ مانگی قیمت ادا کر دی اور اسے خرید کر اپنے محل کی رانی بنا لایا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ کی تو جیسے نیندیں حرام ہو گئی ہوں، اپنے ملک کے حکیم اور مالش کو بلوا لایا۔ بیرون ملک پتہ کروایا کہ کسی معالج کے پاس اس کے دل کی ملکہ کی بیماری کا علاج ہو تو وہ منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہے۔ وہ پوری بادشاہی دے کر بھی اس کنیز کو تندرست دیکھنا چاہتا تھا۔ اعلان ہو گیا کہ جو طبیب بادشاہ کی اس پیاری کنیز کو تندرست کر دے گا، اس کے لیے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ طبیبوں نے پوری کوشش کی اور لگن سے علاج کرنے کا وعدہ کیا اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کنیز کے مرض کو ٹھیک کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ انہیں اپنی حکمت اور دوا دارو پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس غرور اور تکبر میں انشاءاللہ کہنا ہی بھول گئے تھے کہ اللہ نے چاہا تو وہ مریضہ کے علاج معالجہ میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ جب اللہ کو ایسی بات ناپسند ہو تو کوئی دوا کام نہیں دیتی۔ چنانچہ جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، کنیز کا سارا حسن چھن گیا اور وہ پہچانی نہ جا رہی تھی۔ ادھر بادشاہ کی یہ حالت کہ رات دن روتا رہتا تھا۔ کنیز کے مرض میں جن دواؤں سے تندرستی ملنی چاہیے تھی، ان کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ بادشاہ ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک رات اللہ کے گھر میں جا کر حاضر ہوا۔ وہ ننگے پاؤں تھا اور ایک عام انسان کے طور پر بارگاہ رب العزت میں پہنچ گیا۔ وہ سجدے میں جا کر خوب رویا، اس قدر رویا کہ زمین اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب جی بھر کے رو لیا تو اپنے مالک اور خالق سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ وہ اللہ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دوا دارو، طبیب، حکیم، معالج سب بیکار ہو جاتے ہیں جب تک وہ نظر کرم نہیں کرتا۔ اس نے دونوں جہانوں کے مالک کے حضور یہ درخواست پیش کی کہ تو ہی اپنے بندے کی فریاد سننے والا ہے، تیری بخشش اور عطا ہوگی تو بندے کی بگڑی بن جائے گی۔ وہ اسی حال میں نیند کی سی حالت میں چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لائے اور اسے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے بادشاہ، تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی۔ کل ایک مسافر آئے گا جو بہت بڑا حکیم ہے، اس کے علاج سے تیری کنیز ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ جاگا تو کنیز کی بیماری سے آزادی محسوس کی۔ دوسرے روز ایک باکمال بزرگ تشریف لے آئے۔ بادشاہ اس مرد بزرگ سے مل کر اس قدر خوش ہوا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد درویش، میرا محبوب تو دراصل تو تھا، سو اس کنیز کے عشق نے مجھے تجھ تک پہنچایا۔ میں اب عمر بھر تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ کبھی اس درویش کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں کو چومتا۔ خاطر و مدارت کے بعد مرد بزرگ کو مریضہ کے پاس لے گیا۔ اس حکیم اور معالج کی تشخیص کا طریقہ کار بہت ہی جدا گانا تھا۔ معلوم ہوا کہ کنیز کو جسمانی بیماری تو تھی ہی نہیں، اسے تو دل کی بیماری تھی۔ درویش نے تنہائی میں اس مریضہ سے کچھ پوچھنے کی اجازت چاہی۔ طبیب نے مریضہ سے اس کے شہر اور عزیزوں کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ پھر پوچھا، تمہیں سب قرابت داروں میں سے کس سے زیادہ محبت تھی؟ یہ بزرگ بڑے غور سے کنیز کی باتیں سنتے رہے۔ پھر سمرقند شہر کا ذکر آتے ہی
इस कनीज की आंखों से आंसू की झड़क लग गई। इसने बताया कि एक ताजर इसे इस शहर में लाकर किसी सुनारे के हक फरोख्त कर गया। इसने इसे आगे किसी और के हाथ बेचा। सुनार के मोहल्ले गली का पता पूछा गया और कनीज को इस मेहरबान तबीब ने तसल्ली दी कि अब वो तंदुरुस्त हो जाएगी। अलबत्ता एक शर्त जरूर रखी कि इस भेद को वो किसी पर नहीं खोलेगी, यहाँ तक कि बादशाह को भी इसकी खबर ना हो। बादशाह को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया कि समरकंद से एक सुनार बुलवाया जाए। इसे खलत और मालो दौलत का लालच दिया जाए ताकि वो आ जाए, और कनीज की बीमारी जाती रही। सुनार लालच में आ गया तो अपना शहर छोड़कर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। सुनार को बताया गया कि फलां मुल्क का बादशाह तेरे हुनर का चर्चा सुनकर बहुत मरगूब हुआ है और तुझे जेवरात की तैयारी के लिए बुलाया है। बादशाह ने इस सुनार की बड़ी खिदमत की। इस वली अल्लाह ने बादशाह से कहा कि वो इस कनीज को सुनार के हवाले कर दे ताकि वो दिल का सुकून पाए। बादशाह ने ऐसा ही किया। 6 माह तक कनीज और वो सुनार मिलते रहे। जब कनीज का दिल इससे भर गया तो हकीम ने ऐसा शरबत तैयार किया जिसके पीने से वो सुनार कमजोर होने लग गया। इसका हुस्न जमाल खत्म हुआ तो कनीज की इसमें दिलचस्पी खत्म हो गई। इस बुजुर्ग हकीम की तदबीर से सुनार की जान चली गई, जो किसी अदाब या सजा के सबब ना गई, बल्कि जब तक अल्लाह की तरफ से इशारा ना हुआ। इस मर्द दरवेश ने महज बादशाह की खुशनुदी के लिए ये काम नहीं किया था, ना ही बादशाह ने एक इंसान का खौफ महज नफ्स को खुश करने के लिए किया। बादशाह भी दरअसल आम बादशाह ना था, बल्कि अल्लाह वाला था। हमें अपने अहवाल और अफ़ाल पर खुदा के बंदों के अहवाल और अफ़ाल का क़ियास हरगिज़ ना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमें आज के वाक़या से ये सबक मिलता है कि इश्क करना है तो इससे मत कर जिसने कल मर जाना है, बल्कि इश्क इससे कर जिसने हमेशा बाकी रहना है। तो जन्नत के रास्ते के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ बहुत ही प्यारा वाक़या शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो वो भी इस कुरानी सूरत को अपने मामूल में शामिल करके अपने मामलात का हल पा सकें। और मज़ीद ये कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो और रोजाना ऐसी ही वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा।